آج ہم پڑھتے ہیں فصل نمبر 23 سے. صحیحین میں حدیث عطا بن ابی رباح سے مروی ہے. انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں. تو ابن عباس نے فرمایا یہ سیاہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے سرا کا مرض ہے. سرا کہتے ہیں مرگی کو، ایپیلیپسی، اور رسوا ہو جاتی ہوں یعنی نیکڈ، ننگی ہو جاتی ہوں. آپ دعا کر دیجئے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو دعا کر دوں تاکہ تم کو عافیت ہو جائے یعنی صحت مند ہو جاؤ. دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کر لو. تو اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی. پھر اس نے کہا کہ میں رسوا ہو جاتی ہوں یعنی نیکڈ ہو جاتی ہوں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں رسوا نہ ہوں. تو آپ نے دعا فرمائی تاکہ اس کو ایسی حالت میں فٹس نہ پڑے کہ جب کہ وہ برہنہ ہو. تو آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ ایکچوئل مرگی کا مرض ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے جو شیطانی یا جناتی اثرات ہوتے ہیں، آسیب جس کو بولا جاتا ہے، آسیب کے اثرات ہوں. تو دونوں میں کیفیت سیم ہوتی ہے. کچھ شیطانی اثرات ایسے ہوتے ہیں جس میں شکل مرگی کی سی ظاہر ہوتی ہے، اور مرگی ایک خاص مرض ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس نہیں رہتے اور اچانک فینٹ ہو کے گر جاتا ہے انسان، اور پھر بعض اوقات اس کے سر کو جھٹکے لگتے ہیں اور ساتھ منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، آنکھیں الٹ جاتی ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے، اور کچھ دیر یہ کیفیت رہتی ہے. اس کے بعد جب ہوش آتا بھی ہے تو جسم بہت ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، تھکا ہوا محسوس کرتا ہے مریض، تو کانشیس نہیں رہتا، مریض کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، نیند کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے ہو سکتا ہے، ڈرائیو کرتے ہو سکتا ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دی جاتی. کسی بھی سواری پر اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، چاہے وہ سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو، کوئی بھی، کیونکہ کسی بھی وقت فٹ آ سکتا ہے. سیڑھیوں پر اکیلا جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ایسے مریض کو، کہ کیا خبر آخری سیڑھی پر قدم رکھتے وقت یا درمیان میں فٹ پڑے اور انسان لڑکتا ہوا نیچے آئے اور اس سے اور زیادہ دماغی اور جسمانی چوٹیں اس کو پہنچیں. تو ایسے شخص کو اکیلا باہر بھی روڈ نہیں کراس کرنی چاہیے، کیونکہ کیا خبر کہ روڈ کے درمیان میں آ کے اس کو فٹ پڑے اور اس کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. تو مرگی ایک مرض ہے، یہ حرام مغز کی ایک خاص حالت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس میں جو شیطانی اثرات پائے جاتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ جب آسیب ہوتا ہے کسی کو، آسیب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جن کا انسان کے اوپر قبضہ جما لینا یا حاوی ہو جانا، چھا جانا، کہ انسان کی اپنے عقل جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے اور وہ اس جن کا اثر اس انسان کے اوپر آ جاتا ہے، اور انسان اپنی بات کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، بلکہ دراصل اس کے ذہن کے اوپر جن کا ایک طرح سے قبضہ ہو جاتا ہے، جن اس پر چھا جاتا ہے. بعض اوقات تو بالکل نارمل حالت میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر آسیب والے کو یہی فٹ پڑتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ قسمیں ایسی ہیں یا ایک خاص قسم کے آسیب کا اثر اس صورت میں بھی آتا ہے، یا بعض اوقات ایسے لوگوں کو اس قسم کا فٹ پڑ سکتا ہے. لیکن بعض اوقات آسیب کا جو اثر ہوتا ہے اس میں انسان نارمل روٹین میں بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بات بڑی بے ربط ہوتی ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتی، انسان کی عقل جیسے پیچھے کام کرتی ہے اور انسان اپنے ہوش و حواس سے جیسے بات کرتا ہے سمجھ بوجھ کے، وہ چیز نہیں رہتی. بلکہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کے اوپر میل جن حاوی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس عورت کی آواز مردانہ آواز میں بدل جاتی ہے. اور اسی طرح اگر عورت ہی جن ہے یعنی فیمیل جننی ہے تو پھر اس کی آواز تو عورتوں جیسی ہی رہتی ہے، لیکن اس کی باتوں میں وہ لاجک نہیں رہتی یا وہ ربط نہیں رہتا جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی عقل اور سمجھ بوجھ بہت کم بنائی ہے. ہمارے انسان کے 10 سال کے بچے جتنی ایک بڑے سے بڑے جن کی عقل ہوتی ہے. اس لیے جنوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، جنوں کی عقل بہت کم ہے، محدود ہے، ان کی سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا،
جنوں کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر کوئی خوف نہیں محسوس کرنا چاہیے. وہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان پر جن کبھی حاوی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو شخص اپنا ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تو جن کو اس کام کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کام میں برکت بسم اللہ کی وجہ سے ہوئی. کیوں کہ جب آپ مثلا کھانا کھانے لگتے ہیں تو کیوں حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے؟ کہ شیطان پرے ہٹ جاتا ہے. اور آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے کورس میں کہ جس میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت میں تھے تو ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بھی الٹا تھا، اور صحابہ کرام نے جیسے ڈسکرائب کیا تو کہتے ہیں کہ ہاتھ بہت لمبا ہو گیا، اور مطلب عام تو نہیں سمجھے کہ یہ جن ہو سکتا ہے یا شیطان ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم سے پہلے ہی شیطان منہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کا کھانا اوپن ہوا ہوگا نا، یعنی کھانا ڈھکا ہوا نہیں ہوگا، اس لیے شیطان نے اپنا حصہ لینے کی کوشش کی. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو تاکہ شیطان اس پر ہاتھ نہ مار سکے. کیونکہ ہم جب بھی کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے نا شیطان. اس پر آپ کو بلیو ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اس کا ہمزاد شیطان پیدا کیا جاتا ہے. ہمزاد کیوں بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. جس وقت ہماری پیدائش ہوئی تھی ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا ہو گیا، اب وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. جو لوگ جادو کرتے ہیں یا نجومی اور عاملوں کے پاس جا کے حساب کتاب معلوم کرتے ہیں، ان کا بیسیکلی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ان کے قبضے میں جو جن اور شیاطین ہوتے ہیں وہ ہمارے ہمزاد سے ہماری ساری رپورٹیں لے لیتے ہیں، سب معلومات لے لیتے ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں، کیسا گھر ہے، کیسا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، کیا حالات ہیں، کتنی انکم ہے، کہاں کہاں پیسہ رکھا ہے، کہاں کہاں چیزیں رکھی ہیں، وہ سب ہمارے ہمزاد سے پوچھ لیتے ہیں. اب جب بھی کسی نجومی یا جادوگر کے پاس خواتین جاتی ہیں یا لوگ جاتے ہیں تو ہمارے ہمزاد ان کے شیاطین کو وہ ساری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. اس سے وہ ہماری ساری گھر کی باتیں جو ہیں وہ بتانا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تم نے یہ کیا، تمہارا فلاں دشمن ہے، تم یہ کرتے ہو، تمہاری یہ انکم ہے، تم فلاں جگہ پہ رہتے ہو. ان کو شیطان چونکہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ سب بول رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں واہ کتنا علم والا بندہ ہے. چاہے وہ تھوڑی دیر میں انسان خود بھول جائے، وہ جادوگر خود بھول جائے، مگر وہ جنوں سے جو ان کو معلومات ملتی ہیں تو جن جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں. لیکن چونکہ جادوگر جن طریقوں سے جادوگر بنتا ہے وہ انتہائی قسم کے خبیث طریقے ہیں اور ناپاک اور نجس اور حرام طریقہ ہے جس کے بعد ایک جادوگر کو جادو کرنا آتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جادوگر جو ہے اللہ کے کلام پاک پر گندگی پھیلاتا ہے، نجاست کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے. اور ایک انسان جب جادوگر بننے کے لیے ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے اور 40 دن وہ شیطان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا مانتا ہوں، اور نعوذ باللہ خدا کو وہ خدا نہیں مانتا، یعنی یہ ہر روز وہ کلمات کہتا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ شیطان اس سے راضی ہوتا ہے اور پھر اس کے قبضے میں کچھ جنات کو کر دیتا ہے جن سے پھر وہ اپنا کام چلاتے ہیں. اب کچھ لوگ بظاہر یہ کہہ کر کہ جی ہم روحانی علم کے ماہر ہیں اور ہم جادو کے علم کے ماہر ہیں اور جادو کا بہترین کارٹ، اگر آپ پر جادو ہوا ہے تو آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو جادو کا توڑ کر کے دیں گے. تو کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس کارٹ کرانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. جس نے جادو کی تصدیق کی یا جادوگر کی تصدیق کی، جادو کیا یا اس کی کارٹ کرائی، ایسے شخص کا ٹھکانہ آپ سب کو معلوم ہے.